بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ آن لائن کلاسز لینے والے تمام غیر ملکی طالب علم امریکہ چھوڑ دیں، ٹرمپ انتظامیہ کا حکم۔ امریکہ کی ٹک ٹاک سمیت چینی اپلیکیشنز پر پابندی لگانے کی تیاری۔ ہوا کے ذریعے پھیلنے والے کورونا سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں۔ توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کو اشتہاری دینے کی تیاری۔ کورونا میں سونگھنے کی حس نہ رہے تو کیا ہوتا ہے۔ جاپان میں ہلاکتیں 50 ہوگی، 30 لاکھ افراد کو انخلا کی ہدایت۔ یورپی یونین نے مزید پابندیاں لگائیں تو ترکی کو جواب دینا آتا ہے۔ ترکی حکومت۔ خراب صحت جانچنے کی کچھ نشانیاں۔ انسان کی موت کا باعث بننے والے چند خطرناک ترین جانور۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں زیر تعلیم وہ طلبہ جن کی کلاسیں مکمل طور پر آن لائن ہو چکی ہیں انہیں امریکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ امریکہ کے محکمہ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ نان امیگرنٹ F1 اور F2 طالب علم جن کی تمام کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں وہ کورس مکمل کرنے کے لیے امریکہ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر طلبہ امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کوئی کورس لینا ہوگا جہاں آف لائن کلاسیں جاری ہوں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ قواعد کی پاسداری نہ کرنے والوں کو ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایسے طالب علموں کو ویزا جاری نہیں کرے گی جو کہ ایسے سکولز یا پروگرام میں انرول ہیں جہاں تمام کورسز آن لائن ہیں، اور نہ ہی US کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کا ادارہ ان کو امریکہ میں داخل ہونے دے گا۔ تاہم لوگوں نے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے ظلم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی طلبہ کو دھمکایا جا رہا ہے کہ یا تو کلاسز لینے کے لیے یونیورسٹی جا کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دیں یا اپنے آپ کو ڈی پورٹ کروائیں۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ ٹک ٹاک سمیت دیگر چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ہم اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہے ہیں۔ امریکی قانون سازوں نے ٹک ٹاک صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ امریکی قانون سازوں نے کہا تھا کہ انہیں چینی قوانین پر تشویش ہے جس کی وجہ مقامی کمپنیاں یعنی کمیونسٹ پارٹی کے زیر انتظام جاسوسی کی حمایت اور تعاون کرتی ہیں۔ ٹک ٹاک ایپ چین میں دستیاب نہیں ہے۔ کمپنی نے چین سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر چائنا کی پالیسیاں اثر انداز نہیں ہوتی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور چائنا کے مابین کورونا کی وبا سے نپٹنے اور ہانگ کانگ میں چینی اقدامات پر کشیدگی ہے۔ حال ہی میں سرحد پر کشیدگی کے بعد انڈیا نے ٹک ٹاک سمیت 58 دیگر چینی ایپس پر پابندی عائد کی تھی۔ ٹک ٹاک نے کہا ہے کہ ہانگ کانگ میں چائنا کی جانب سے نئے سیکیورٹی قوانین کے بعد وہ کچھ ہی دنوں کے اندر شہر کی مارکیٹ چھوڑ دے گی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کورونا کے جراثیم کئی گھنٹوں تک فضا میں زندہ رہتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس کے فضا میں موجود ہونے کے سائنسی شواہد بڑھ رہے ہیں۔ سائنسی شواہد کے مطابق اس کے فضا میں موجود ہونے اور لوگوں کو متاثر کرنے کا خطرہ رش والی بند جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں ہوا کا گزر کم سے کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بند جگہوں جیسے ریستوران، چرچ اور گوشت کے پلانٹس میں کورونا کے پھیلاؤ کے زیادہ مریض سامنے آئے ہیں۔ کورونا کے فضا میں موجود ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایک سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ شواہد کے مطابق کورونا کے جراثیم ایک کمرے کی لمبائی کے برابر سفر طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایک تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر 3 گھنٹوں تک فضا میں مؤثر رہتے ہیں۔ سائنسدان بعض اوقات 5 مائکرون سے کم ڈایا میٹر والی بوندوں کو ایروسول کہتے ہیں۔ اگر موازنہ کیا جائے تو خون کا ایک ریڈ بلڈ سیل ڈایا میٹر میں 5 مائکرون جتنا ہوتا ہے، اور ایک انسانی بال تقریباً 50 مائکرون جتنا چوڑا ہوتا ہے۔ کورونا کے قطرے بھاری ہونے کی وجہ سے جلد ہی زمین یا کسی بھی ایسی سطح پر گر جاتے ہیں جس کو دوسرے افراد کے چھونے کا خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے۔
احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کا اشتہار جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد اصغر علی نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ آصف علی زرداری کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کا اشتہار جاری کر دیا۔ اشتہار کے متن میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ نواز شریف جواب دینے کے لیے 17 اگست کو عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ عدالت نے آصف علی زرداری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی نیب کو ارسال کر دیے ہیں۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ آصف علی زرداری ایک ضامن کے ساتھ پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ سونگھنے کی حس سے محروم ہونا کورونا کی چند علامات میں سے ایک ہے جس کا فی الحال کوئی علاج موجود نہیں۔ بظاہر یہ جسمانی معذوری نہیں، لیکن اس کے نفسیاتی اثرات کسی تکلیف سے کم نہیں ہیں۔ کورونا کے زیادہ تر متاثرین اپنے سونگھنے کی حس سے محروم ہو جاتے ہیں، جو زیادہ تر مریضوں میں کورونا کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی بحال ہو جاتی ہے، جبکہ چند کو طویل عرصے تک اس مشکل صورتحال کا سامنا رہتا ہے۔ اپنی زندگی کی تمام خوشبوؤں سے محروم ہو جانا کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں۔ ایسی حالت میں نہ تو متاثرہ شخص اپنی صبح کی پہلی کافی کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، نہ گھاس کی، اور نہ ہی اپنی جلد پر استعمال کیے گئے صابن کی۔ انسومی آرگنائزیشن سونگھنے کی حس سے محروم افراد کو ایک باقاعدہ نفسیاتی پروگرام کے ذریعے چند ایسی اشیاء کی مہک سے متعارف کرواتی ہے جو ابھی بھی ان کی یادداشت کا حصہ ہو۔ انسومی کے سربراہ مائیکل نے بتایا کہ وہ خود بھی اس پروگرام کا حصہ رہے ہیں، جس کے ذریعے اب وہ 10 مختلف اشیاء کی مہک ایک مرتبہ پھر سے محسوس کر سکتے ہیں، جن میں مچھلی اور گلاب کی خوشبو بھی شامل ہے۔ انہوں نے ایک حادثے کے بعد اپنے سونگھنے کی حس کھو دی تھی۔ آپ کو اس حس کا احساس ہی اسے کھونے کے بعد ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے افراد صرف خوشگوار مہک سونگھنے سے ہی محروم نہیں ہوتے، بلکہ ایسے شخص کو آگ لگنے یا گیس لیک ہونے کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال 6 ماہ تک برقرار رہے تو اس کے نفسیاتی اثرات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جن سے نپٹنے کے لیے باقاعدہ ماہرین سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں پچھلے 3 روز سے جاری طوفانی بارشوں سے اب تک 50 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ جمعے سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ اب تک تھم نہیں سکا ہے اور حکام نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ بارشوں کے بعد حکام نے 30 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ کوماموتو نامی علاقے میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، جہاں 50 میں سے 49 اموات اسی علاقے میں ہوئی ہیں۔ کوماموتو کے درجنوں رہائشی اپنے گھر بار چھوڑ کر کھلے میدانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ بجلی کی ترسیل اور مواصلاتی ذرائع بھی بند ہے۔ کوماموتو میں بزرگ شہریوں کے لیے قائم ایک نرسنگ ہوم میں 14 بزرگ جان سے چلے گئے تھے۔ ریلوں کے نتیجے میں پل اور سڑکیں بہہ گئی ہیں اور رہائشی علاقوں میں کئی فٹ تک پانی جمع ہے۔ محصورین کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے ان کے گھروں کی چھتوں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 40,000 سے زائد اہلکار مقامی ریسکیو اہلکاروں کے ساتھ مل کر متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے مشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ اگر یورپی یونین نے ہم پر مزید پابندیاں عائد کی تو ترکی جوابی کارروائی کرے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ انقرہ میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یورپی یونین ترکی کے خلاف اضافی اقدامات کرتا ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا آتا ہے، جبکہ فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے وزراء اس ماہ کی 13 تاریخ کو ترکی پر مزید پابندیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ایسی متعدد علامات ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ در حقیقت ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ جسم کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ ایسی ہی چند علامات کے بارے میں جانیے جو آپ کو کسی سنگین مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ہونٹوں کا پھٹنا یا کریکس۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا موسم کی شدت کی وجہ سے ہو، مگر ہونٹوں کا پھٹنا خاص طور پر کونوں سے در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اندر وٹامن B12 کی کمی ہے، یعنی B12 کی کمی ہے۔
اس وٹامن کی کمی متعدد طبی مسائل جیسے خون کی کمی کے مرض کا سبب بنتی ہے۔ اس وٹامن کی کمی سے قبل از وقت آگاہ ہو کر آپ خود کو کافی مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ جسمانی قد یا قامت میں کمی۔ سننے میں ہو سکتا ہے کہ عجیب لگے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا قد گھٹنے لگتا ہے، مگر اس کی رفتار میں تیزی اس بات کی طرف اشارہ ہوتی ہے کہ آپ کی ہڈیوں میں کچھ خرابی ضرور ہے۔ ہڈیوں کے امراض کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت فریکچر کا خطرہ گرنے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، تو اس کی قبل از وقت شناخت سے ہمیں اپنی غذا تبدیل کر کے صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈ یا سردی لگتے رہنا۔ اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی سردی لگتی ہے تو یہ اس بات کا اندیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے جسمانی دفاعی نظام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ علامت وٹامن سی کی کمی یا کسی کورونا کے حملے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، جس سے اگر آپ آگاہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایک خون کے ٹیسٹ کے ذریعے خود کو مسائل سے قبل از وقت بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار جلد میں خارش یا کسی اور قسم کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الرجی کا رد عمل ہے، یا آپ کا جسم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہیں اور حالات کو سست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جلد جسم کا سب سے اہم عضو ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات سننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جسم اکثر اسے مدد کی پکار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی نیند مسائل کا شکار ہے اور آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو رہی ہے تو یہ جسم اور ذہن کے تناؤ کا شکار ہونے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم تناؤ کے سبب بننے والے ہارمون کی شرح کو کم کر دیتا ہے۔ جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو ہارمون کی شرح کم نہیں ہوتی، جس سے بے خوابی کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا ہونے سے جسم اپنی مرمت خود کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور متعدد امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مناسب نیند لینے کے بعد بھی دن میں خود کو تھکن کا شکار محسوس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے تھائرائیڈ میں مسئلے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس خرابی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم بغیر کسی ضرورت کے بھی تمام تر توانائی ایک ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے جسم کو گرانے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معمول کا کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ دوستو، انسان جب سے پیدا ہوا ہے آج تک مسلسل خود کو محفوظ بنانے کی کوششوں میں جتا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا آج بھی اس کے لیے غیر محفوظ اور خطروں سے بھرپور ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ نقصان جانوروں سے ہی اٹھانا پڑا ہے۔ اس وقت انسان کو دنیا کے چند خطرناک ترین جانوروں کا سامنا ہے جو کئی انسانوں کی زندگیاں ختم کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک مچھر ہے جو دنیا کے چند مہلک ترین جانوروں میں سے پہلے نمبر پر ہے۔ خون چوسنے والا یہ چھوٹا سا کیڑا ہر سال دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زائد انسانوں کی زندگیاں چھین لیتا ہے۔ مچھر ملیریا، ڈینگی اور پیلا بخار سمیت مختلف بیماریاں پھیلا کر انسانوں کو مارتا آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر سانپ ہے، جس کی 450 سے زائد اقسام میں سے 250 اقسام انسان کو مارنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہ زیادہ افریقہ، ایشیا اور شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی اموات کارپٹ وائپر نامی سانپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس کے کاٹنے سے خون جمتا نہیں اور انسان خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ افریقی شیر اپنی حیران کن دوڑنے کی رفتار، نکیلے پنجے اور مضبوط دانتوں کی وجہ سے نمایاں حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ 50 میل سے زائد رفتار سے دوڑتا ہوا اپنے شکار کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح نمکین پانی میں رہنے والا مگرمچھ ہر سال سینکڑوں لوگوں کی جان لینے والا یہ مگرمچھ افریقہ، ایشیا، امریکہ اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہاتھی انسان دوست نظر آتے ہیں، لیکن ایسی رپورٹس بھی موجود ہیں جن میں ہاتھی نے لوگوں کو کچل کر مار ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق ہاتھی ہر سال تقریباً 500 افراد کی جان لے لیتا ہے۔ بڑے سینگوں والی بھینس افریقہ میں پائی جاتی ہے، یہ سیاہ موت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ بڑے سینگوں والی بھینس سالانہ بنیادوں پر 200 سے زائد افراد کی جان لے لیتی ہے۔ شمالی امریکہ میں پایا جانے والا ایک رچھ بھوکا یا بیمار ہونے کی صورت میں انسانوں کو نشانہ بناتا ہے۔ 15 فٹ لمبی سفید شارک، جس کا 4 فٹ چوڑا جبڑا ہوتا ہے، ہر سال 100 انسانوں کا شکار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بحر الکاہل میں پائی جانے والی آسٹریلوی جیلی فش، دنیا کی زہریلی ترین یہ مچھلی انسان دشمنی میں سب سے آگے ہے۔
یہ ہر سال 50 افراد کو مار دیتی ہے۔ دریائی گھوڑے عموماً افریقہ میں پائے جاتے ہیں اور دنیا پر کسی بڑے جانور کے ہاتھوں انسانوں کے مرنے کی بڑی وجہ ہے۔ 20 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے والا یہ گھوڑا 4 فٹ تک اپنا منہ کھول سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔